إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. انتہائی قابل صد احترام دوستوں اور بھائیوں اور معززات ماؤں، بہنوں، بیٹیوں اور خواتین اسلام، آج کے خطبہ جمعہ میں ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی جلیل کی سیرت کے کچھ پہلو آپ کے سامنے ذکر کریں گے باذن اللہ تعالی. اور اس سے پہلے کہ ہم اس صحابی کا ذکر کریں اور اس صحابی کی سیرت کا ذکر کریں، آئیے آج کی خطبہ کی ابتدا ایک حدیث سے کرتے ہیں. یہ حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں موجود ہے، جس کے راوی حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے گھر میں وضو کیا اور وضو کر کے میں گھر سے باہر نکلا، یہ ارادہ کر کے کہ آج کا دن میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گزاروں گا. کیوں؟ یہ نیت کیوں کی تھی حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے؟ یہ اس لیے انہوں نے نیت کی تھی کہ وہ سارا دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں گزار کر، آپ کے ساتھ رہ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دین سیکھنا چاہتے تھے. اس لیے کہ اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کوئی نہیں تھا جس سے دین سیکھا جاتا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صرف دین سیکھنے کی خاطر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو عبادت ہے، دن کی عبادت کہ آپ کس طرح عبادت کرتے ہیں اور آپ دن کس طرح گزارتے ہیں، آپ لوگوں کے ساتھ کس طرح کا معاملہ کرتے ہیں، وہ سب کچھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دن بھر میں سیکھنا چاہتے تھے. کہتے میں گھر سے نکلا، مسجد میں پہنچا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کے اندر موجود نہیں تھے. تو میں نے پوچھا تو کچھ لوگوں نے بتلایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس طرف نکل کے جا رہے تھے. ایک سمت بتلا دی کہ اس سمت جا رہے تھے. کہتے میں بھی اسی سمت چلا گیا. میں نے دیکھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے آگے جا رہے تھے، میں آپ کے پیچھے پیچھے چلتا رہا، یہاں تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک باغ کے اندر داخل ہوئے. اس باغ کے اندر ایک کنواں تھا اور اس کنویں کا نام تھا بئر اریس. کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس باغ میں داخل ہوئے. میں بھی اس باغ کے دروازے پہ پہنچ گیا. وہ دروازہ کھجور کی چھڑیوں کے ساتھ بنایا گیا. میں وہاں جا کے رک گیا، حتیٰ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس باغ کے اندر قضاء حاجت کی. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی بئر اریس میں اپنی ٹانگیں نیچے لٹکا کر اس کی منڈیر پہ بیٹھ گئے. کہتے ہیں میں بھی اندر چلا گیا. میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں سلام پیش کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کا جواب دیا. پھر کہتے ہیں میں وہاں پر بیٹھا نہیں،
پھر میں اسی باغ کے دروازے پہ واپس لوٹ آیا. میں نے یہ ارادہ کیا کہ آج میں اس دروازے پہ رک کر دیکھوں گا کہ کون آتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں یہاں کون پہنچتا ہے. میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پہ کھڑے ہو کر، آپ کے اس باغ کے دروازے پہ کھڑے ہو کر میں دربانی کروں گا، دیکھوں گا کون آتا ہے کون جاتا ہے. کہتے ہیں اسی دوران میں وہاں پر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچ گئے. اور یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے تابع دار تھے اور سچے فرما بردار تھے باقی صحابہ کرام کی طرح. لیکن جتنی محبت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی محبت کسی اور صحابی کو نہیں تھی. میں نے دیکھا کہ ابو بکر آئے ہیں. میں نے کہا کہ بتلائیے کیا کام ہے. کہنے لگے میں اندر جانا چاہتا ہوں. تو ابو موسیٰ اشعری کہنے لگے کہ آپ یہاں رکیں، میں اندر جا کے آپ کی اجازت طلب کرتا ہوں. اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے اندر آنے کی اجازت دے دی تو پھر آپ اندر تشریف لانا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کو جا کے بتلایا کہ ابو بکر صدیق آئے ہیں. آپ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، انہیں اندر آنے کی اجازت دے دو اور انہیں جنت کی بشارت بھی دے دو. کہتے میں گیا دروازے پہ، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا کہ آپ اندر تشریف لائیں اور آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت دی ہے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنت کی بشارت سنی تو بے ساختہ اپنی زبان سے ان کی زبان سے جو الفاظ نکلے وہ کیا تھے؟ کہنے لگے الحمدللہ، اللہ تیرا بڑا ہی شکر ہے، اللہ تو تمام تعریفوں کا مستحق ہے کہ تو نے اپنے نبی کی زبان سے مجھے جنت کی بشارت دی. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے اسی بئر عریس کی منڈیر پہ جا کے بیٹھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دائیں طرف، اور وہ بھی انہوں نے بھی اسی طرح ٹانگیں لٹکا لی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھ گئے. پھر اس کے بعد قصہ مختصر یہ ہے کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے. ابو موسیٰ اشعری نے ان کے لیے بھی اجازت طلب کی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھی اجازت دی اور آپ نے فرمایا کہ انہیں بھی جنت کی بشارت دے دو. ابو موسیٰ اشعری نے انہیں اندر آنے کی اجازت دی اور انہیں جنت کی بشارت دی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے. انہوں نے بھی الحمدللہ کہا اپنی زبان سے اور اس کے بعد اندر گئے. اسی بئر عریس کی منڈیر پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بائیں طرف جا کے بیٹھ گئے اور انہوں نے بھی اپنی ٹانگیں اسی کنویں کے اندر لٹکا لی. اب آپ ذرا تصور کریں، یہ تین شخصیات ہیں. درمیان میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم، دائیں طرف ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بائیں طرف عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور یہ تینوں حضرات اپنی ٹانگیں لٹکا کے کنویں کے اندر ٹانگیں لٹکا کر اور اپنی پنڈلیوں سے کپڑے ہٹا کر بیٹھے ہوئے ہیں. کیا ماحول ہوگا وہ، کیسا منظر ہوگا وہ. اس کے بعد ایک تیسرا شخص آتا ہے جو کہ آج کے خطبہ جمعہ کا موضوع ہے، اور وہ تھے عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ان کے لیے بھی اجازت طلب کی گئی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بھی اندر آنے کی اجازت دی اور آپ نے فرمایا کہ انہیں بھی جنت کی بشارت دے دو میری طرف سے. لیکن انہیں یہ بھی بتلانا علی بلوى تصیبہ کہ ایک آزمائش آئے گی اس عثمان بن عفان پر. اس آزمائش سے دوچار ہونے کے بعد ان کو اللہ رب العزت جنت میں بھیج دے گا. ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں جا کے بشارت دی، اجازت دی کہ اندر آ سکتے ہو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو جنت کی بشارت دی ہے، لیکن یاد رکھنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے لیے ایک آزمائش کا بھی ذکر کیا ہے. عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلے الحمدللہ کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی ان کو جنت کی بشارت مل رہی تھی، اور پھر یہ جو آزمائش کا ذکر آیا اس پر کہنے لگے اللہ المستعان، اللہ سے ہی میں مدد طلب کرتا ہوں اس آزمائش میں پورا اترنے کے لیے. اور کہا میں صبر ہی کروں گا. اور تاریخ نے ثابت کیا جب وہ آزمائش آئی تو ابو عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مکمل طور پہ صبر کا دامن تھامے رکھا، صبر کیا اس آزمائش پر، اس آزمائش کو برداشت کیا اور پھر اللہ کو پیارے ہو گئے. میرے عزیز بھائیوں، عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندر گئے بئر عریس پر. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دائیں اور بائیں تو کوئی جگہ نہیں تھی بیٹھنے کی، تو بالکل سامنے منڈیر پر بالکل سامنے جا کے بیٹھ کے عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو ایک حدیث کے راوی ہیں جن کا نام ہے سعید بن مسیب، کہتے ہیں میں نے اس حدیث کی تعویل یہ کی کہ جب یہ چاروں حضرات فوت ہوں گے تو ان کی قبریں بھی اسی طرح سے ہوں گی. چنانچہ اسی طرح سے قبریں ہوئیں.
نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں پیارے صحابہ کرام ابو بکر صدیق اور اسی طرح عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ان کے بالکل سامنے کی طرف جنت البقیع الغرقد کے اندر حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر بنی۔ میرے عزیز بھائیوں، یہ واقعہ میں نے کیوں ذکر کیا ہے؟ اس لیے ذکر کیا ہے کہ اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نام لے کر جنت کی بشارت دی، نام لے کر جنت کی بشارت دی۔ عثمان بن عفان کون تھے؟ یہ قریش کے بہت ہی معزز افراد میں سے ایک فرد تھے، جو چند گنے چنے جو لوگ تھے قریش کے قابل عزت اور قابل احترام لوگ، ان میں سے ایک یہ بھی تھے عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جاہلیت کے دور میں ان کی پیدائش ہوئی تھی عام الفیل کے عام الفیل کے تقریباً 6 سال بعد۔ عام الفیل وہ سال ہے جس میں ابرہہ الیمنی نے اپنی ہاتھیوں کی فوج کے ساتھ خانہ کعبہ پہ حملہ کیا تھا۔ اس کے 1 سال بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس کے تقریباً 6 سال کے بعد عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش ہوئی۔ قریش کے ایک معزز خاندان کے فرد تھے یہ۔ میرے عزیز بھائیوں، ان کا اگر شجرہ نسب دیکھا جائے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شجرہ نسب کے اندر آپ کے ایک جد امجد عبد مناف کا ذکر آتا ہے۔ اسی طرح عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شجرہ نسب دیکھا جائے تو ان کے شجرہ نسب کے اندر بھی عبد مناف کا ذکر آتا ہے۔ گویا کہ ان دونوں کا، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خاندان عبد مناف کے اندر جا کے ملتا تھا۔ اور دوسری طرف اگر ماں کی طرف سے دیکھیں تو عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو والدہ تھیں ان کا نام تھا اروا، اور ان کی جو والدہ تھی یعنی عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو نانی تھی ان کا نام تھا ام حکیم۔ یہ کون تھی ام حکیم؟ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی لگتی تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی لگتی تھی۔ گویا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی کے نواسے تھے۔ اس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے ساتھ ان کا تعلق جو ہے وہ جڑتا ہے عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ میرے عزیز بھائیوں، بات مختصر کرتے ہیں کہ جب یہ جاہلیت کے دور کے اندر تھے، ابھی اسلام کا یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور آپ کی بعثت کا اعلان نہیں ہوا تھا، اس دور کے اندر بھی عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے اعلیٰ اخلاق کی وجہ سے مشہور تھے، اور اس اعتبار سے مشہور تھے کہ وہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرتے تھے اور غریبوں پر پیسہ خرچ کرتے تھے، کیونکہ بہت ہی مالدار تھے، اور قریش کے لوگ ان سے اتنی محبت کرتے تھے کہ اس خاندان کے اندر اگر کوئی عورت اپنے چھوٹے دودھ پیتے بچے کو لوریاں دیتی تو وہ کیا کرتی تھی؟ وہ کہا کرتی تھی احبک والرحمن حب قریش لعثمان، اے میرے بیٹے، میرے لخت جگر، میں تم سے ایسے محبت کرتی ہوں، رحمان کی قسم اٹھا کے کہتی، میں تجھ سے ایسے محبت کرتی ہوں جیسی محبت قریش عثمان بن عفان سے کرتے ہیں۔ وہ کہ اتنے معزز تھے اور اتنے محترم تھے عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جاہلیت کے دور کے اندر۔ خود عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے جاہلیت کے دور کے اندر کبھی شراب نوشی نہیں کی تھی، جبکہ آپ کو پتہ ہے کہ اس معاشرے کے اندر شراب عام پی جاتی تھی، اور کہتے ہیں اس دور کے اندر میں نے زنا کبھی نہیں کیا تھا، اس دور کے اندر میں نے کبھی چوری نہیں کی تھی، اور اس دور کے اندر میں نے کسی بت کے سامنے سجدہ بھی نہیں کیا تھا۔ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مسلمان ہوئے تو یہ چوتھے مسلمان تھے۔ ان سے پہلے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ پہلے 3 اشخاص مسلمان ہو چکے تھے۔ چوتھے شخص یہ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ جب یہ مسلمان ہوئے تو ان کے چچا نے ان کو پکڑا اور ان کو سزا دینے لگے اور کہنے لگے کہ چھوڑ دو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ وہ ادھر سے سزا دیتے، ادھر سے مارتے اور زبان سے کہتے کہ تم چھوڑ دو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو میں کہہ رہا ہوں، وہ یہ کہتا تھا، یعنی عثمان بن عفان کا چچا جو ہے وہ یہ کہتا تھا کہ محمد کو چھوڑ دو صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو عثمان بن عفان کیا کہتے تھے؟ کہتے تھے واللہ لا ادعوه ابدا ولا افارقه، اللہ کی قسم میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی نہیں چھوڑوں گا اور کبھی ان سے جدا نہیں ہوں گا۔ سزائیں برداشت کی، مصیبتیں جھیلی اللہ کے دین کی خاطر، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دینا نہیں چھوڑا۔ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضائل میں سے ایک فضیلت یہ بھی ہے
کہ یہ سابقین اولین میں سے تھے، یعنی وہ صحابہ کرام جو اولین صحابہ کرام تھے جنہوں نے ابتدائی اسلام کے اندر ہی اسلام قبول کیا تھا، سبقت لے جانے والے مسلمانوں میں سے ایک عثمان بن عفان بھی تھے. اور اسی طرح ہجرت کرنے والوں میں سے بھی جن صحابہ کرام نے ہجرت کی تھی حبشہ کی طرف، ان میں سب سے پہلے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہجرت کی تھی اپنی بیوی جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی تھی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اس جوڑے نے سب سے پہلے اسلام کی خاطر ہجرت کی تھی، مکہ کو چھوڑ کر یہ حبشہ کی طرف گئے تھے. میرا عزیز بھائیو، اللہ تعالیٰ نے ایسے ہی لوگوں کا ذکر کیا قرآن مجید کے اندر، والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، وہ اولین مسلمان، سبقت لے جانے والے مسلمان، مہاجرین میں سے بھی اور انصار میں سے بھی، اور ان کے نقش قدم پہ چلنے والے جو بعد میں مسلمان ہوئے. اللہ نے فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ تعالیٰ سے راضی ہو گئے. وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ایسی جنات تیار کی ہیں کہ جن کے نیچے نہریں جاری ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان شخصیات سے اپنی رضا کا اعلان کیا کہ میں ان سے راضی ہوں اور یہ اللہ سے راضی ہیں، اور ان شخصیات کے لیے اللہ رب العزت نے جنات کا وعدہ فرمایا. کیوں نہ ہو کہ ہم ان شخصیات سے سچی محبت کریں، کیوں نہ ہو کہ ہم ان کی محبت کو اپنے دلوں کے اندر جگہ دیں اور ان کی محبت کو اپنے ایمان کا حصہ بنائیں. یہ سارے کے سارے صحابہ کرام جو چاہے مہاجرین تھے، چاہے وہ انصار مدینہ تھے یا جو بعد میں مسلمان ہوئے، یہ سارے کے سارے صحابہ کرام جو ہیں اللہ تعالیٰ نے ان سے جنت کا وعدہ فرمایا. میرے عزیز بھائیوں، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب شہید ہونے لگے، یعنی ان پہ حملہ ہو چکا تھا، وہ شدید زخمی تھے، اپنے گھر کے اندر ہیں، ان کی تیمارداری کی جا رہی ہے اور انہیں پتا تھا کہ چند گھڑیوں کے بعد ان کی موت آ جائے گی. چونکہ خلیفہ تھے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بعد کس کو خلیفہ بننا تھا یہ بہت بڑا مسئلہ تھا. تو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے کہا تھا، اور وہ کہاں تھے؟ بستر مرگ پہ تھے، آخری لمحات زندگی کے گزار رہے ہیں، زخموں سے چور چور ہو چکے ہیں اور ان کے جسم سے خون بہ رہا ہے. شہادت کے درجے پہ فائز ہونے والے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے میں اپنے بعد 6 افراد کو منتخب کرتا ہوں، ان 6 میں سے کسی ایک کو خلیفہ بنا لینا. اور یہ 6 وہ افراد ہیں کہ جن سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب فوت ہوئے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے راضی تھے. یہ 6 وہ شخصیات کہ جن سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی وفات کے وقت راضی تھے، ان میں سے ایک کو خلیفہ بنا لینا میرے بعد. اور وہ 6 افراد کون تھے؟ ان میں سے سب سے پہلے عثمان بن عفان، پھر علی بن ابی طالب، پھر طلحہ، پھر الزبیر، پھر عبد الرحمن بن عوف، اور پھر سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین. یہ 6 افراد ان کو منتخب کیا تھا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ. پھر ہوا یہ بات مختصر یہ کہ ان 6 میں سے 3 کے حق میں دستبردار ہو گئے، اور ان 3 میں جو جن کے حق میں دستبردار ہوئے دوسرے 3 وہ کون بچ گئے؟ وہ 3 وہ عثمان بن عفان، علی بن ابی طالب اور عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ. عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا کہ میں لوگوں سے مل کر مشاورت کر کے آپ دونوں میں سے کسی ایک کو خلیفہ بناؤں گا. چنانچہ انہوں نے لوگوں سے مشاورت کرنے کے بعد وہ اس نتیجے پہ پہنچے کہ انہوں نے سب سے پہلے عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پہ بیعت کی، خلیفہ ثالث ان کو مانا، اور پھر علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی ان کے ہاتھ پہ بیعت کی، ان کو خلیفہ تسلیم کیا، اور اس کے بعد سارے کے سارے مسلمانوں نے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پہ بیعت کر لی. میرے عزیز بھائیو، عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کون کون سے فضائل ذکر کروں؟ یقین مانے یہ وہ شخصیت ہے کہ جس کے فضائل بیان کرنے کے لیے اور اس کی سیرت کے نمایاں پہلوؤں کو بیان کرنے کے لیے ایک خطبہ کافی نہیں ہے. یہی وہ صحابی ہیں عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جن کی شہادت کی بھی پیشین گوئی کی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ یہ شہید ہوں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے انہی 3 صحابہ کرام کے ساتھ، جن کا ذکر آپ نے بئر عریس کے واقعے کے حوالے سے سنا، بئر عریس کے واقعے میں بھی یہی 3 صحابہ کرام تھے. جبل احد پر بھی ایک مرتبہ یہی 3 صحابہ کرام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، اور جبل احد ہلنے لگا، کانپنے لگا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پاؤں کی ٹھوکر ماری اور کہا اسبت یا احد، اے احد پہاڑ تو ثابت ہو جا، ٹھہر جا، رک جا، اس لیے کہ آج تیری پیٹھ پہ کون کون شخصیات ہیں؟ ان علیک نبی و صدیق و شہیدان،
آج تیری پیٹھ پہ 4 افراد ہیں، ان میں سے ایک نبی ہیں، دوسرے صدیق ہیں اور 2 شہید ہیں۔ وہ 2 شہید کون تھے؟ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ بیعت رضوان کا جب واقع ہوا، صلح حدیبیہ کے بعد بیعت ہوئی تھی، جس کو بیعت رضوان کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بیعت رضوان میں شریک ہونے والے صحابہ کرام کا تذکرہ قرآن مجید کے اندر کیا ہے۔ لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، ایک درخت کے نیچے جو صحابہ کرام آپ کے ہاتھ پہ بیعت کر رہے تھے، اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو گیا، اور ان کی تعداد 1400 تھی۔ صحیح حدیث کے مطابق 1400 افراد تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان سے اپنی رضا کا اعلان کیا۔ اور کیا آپ کو معلوم ہے کہ جو عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی ہیں، وہ شخصیت ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جب یہ بیعت کی جا رہی تھی، اس وقت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں موجود نہیں تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں مکہ کی طرف بھیجا تھا، مکہ کے لوگوں سے مذاکرات کرنے کے لیے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عمرہ کے لیے جانا چاہتے تھے اور ان لوگوں نے روک دیا تھا۔ مختصر یہ ہے کہ عثمان بن عفان کو وہاں بھیجا گیا مذاکرات کے لیے، اور یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اگر اہل مکہ کے ہاں کوئی اور شخصیت قابل احترام ہوتی، معزز شخصیت ہوتی عثمان بن عفان کے علاوہ، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی شخصیت کو بھیجتے۔ لیکن اہل مکہ کے نزدیک سب سے زیادہ عزت کے قابل جو شخصیت تھی وہ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ چنانچہ مذاکرات کے لیے مکہ مکرمہ میں موجود، ادھر افواہ اڑا دی گئی کہ عثمان بن عفان کو شہید کر دیا گیا۔ اب یہاں لوگ بیعت کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ایک ہاتھ دوسرے ہاتھ پہ رکھا اور کہا یہ ہاتھ عثمان بن عفان کا ہاتھ ہے، یعنی عثمان بن عفان کی طرف سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر بیعت کی۔ یہ کتنے بڑے شرف کی بات ہے۔ یہ صحابہ کرام نے اپنے اپنے ہاتھ آپ کے ہاتھ پہ رکھ کے بیعت کی، لیکن عثمان بن عفان نے اپنا ہاتھ نہیں، وہ تو موجود نہیں تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا ہاتھ سمجھ کر اپنا ہاتھ دوسرے ہاتھ پہ رکھا اور آپ نے فرمایا یہ عثمان کی طرف سے بیعت ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے بھائیوں، یہ اور اس کے علاوہ بہت سارے فضائل عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے موجود ہیں، لیکن بات مختصر کرتے ہیں۔ آج موسم بھی بات ٹھیک نہیں ہے اور کئی لوگ باہر کھڑے ہوئے ہیں۔ میرے بھائیوں، عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کے کچھ پہلو یہ ہیں، عملی پہلو، فضائل تو بہت زیادہ ہیں۔ عملی پہلوؤں میں سے ایک پہلو یہ ہے کہ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر ایک ایسی صفت تھی جس کو صفت حیا کہا جاتا ہے، یعنی بہت ہی با حیا تھے عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حیا ایمان کے شعبوں میں سے ایک شعبہ ہے، اور اللہ کے رسول نے فرمایا الحیاء لا یأتی الا بخیر، الحیاء کلہ خیر۔ حیا یہ ایسی صفت ہے کہ جو ہمیشہ خیر ہی کو لاتی ہے، اس کے اندر پوری کی پوری خیر موجود ہے حیا کے اندر۔ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنے با حیا تھے کہ فرشتے بھی اس سے حیا کیا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ حدیث موجود ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے اندر ہیں، آپ کی رانوں سے یا آپ کی پلیوں سے کپڑا ہٹا ہوا ہے، ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے ہیں، آپ اسی طرح لیٹے رہتے ہیں، پھر عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے ہیں، آپ اسی طرح لیٹے رہتے ہیں، پھر عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آنے کے جب پتہ چلتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کے بیٹھ جاتے ہیں اور اپنا کپڑا سیدھا کر لیتے ہیں، سنوار لیتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے یہی سوال کیا کہ میرے والد آئے، آپ اسی طرح لیٹے رہے، عمر بن خطاب آئے، آپ اسی طرح لیٹے رہے، عثمان بن عفان آئے تو آپ اٹھ کے بیٹھ گئے اور آپ نے اپنے کپڑوں کو سنوار لیا، وجہ کیا ہے؟ فرمایا الا استحیی من رجل تستحیی منہ الملائکہ، کیا اس بندے سے میں شرم نہ کروں جس سے فرشتے بھی شرم کرتے ہیں؟ یہ وہ صحابی ہیں عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ نے فرمایا تھا اصدقهم حیاء عثمان بن عفان، میرے تمام صحابہ کرام میں سب سے زیادہ صدق کے دل سے جو حیا کرنے والا صحابی ہے وہ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ وہ مال بے دریغ خرچ کرتے تھے اللہ کے راستے کے اندر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ منورہ پہنچے، اس وقت مدینہ منورہ کے اندر کوئی کنواں نہیں تھا میٹھے پانی والا سوائے ایک کنویں کے جس کو بئر روما کہا جاتا ہے، یہ ایک یہودی کی ملکیت تھا، لوگ اس کنویں سے پانی خریدا کرتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کون ہے جو اس کنویں کو خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کر دے اور اس کے لیے اس کے بدلے میں جنت۔ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے پیسوں کے ساتھ اس کنویں کو خریدا اور اس کو مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا۔
اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت دی. اور پھر دوسری بات یہ کہ مسجد نبوی جو ہے وہ چھوٹی پڑ گئی. کچھ عرصہ گزرنے کے بعد مسجد نبوی چھوٹی پڑ گئی. مسجد نبوی کے بالکل ساتھ متصل ایک گھر تھا کسی صحابی کا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کون ہے جو اس گھر کو خرید کر مسجد کے لیے وقف کر دے اور اس کو مسجد کے اندر شامل کر دے تاکہ مسجد کی ایکسٹینشن ہو جائے, مسجد کی تمدید ہو جائے. تو عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ نے اس صحابی کے گھر کو اپنے پیسوں کے ساتھ خریدا, اپنے مال کے ساتھ خریدا. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جو اس گھر کو خرید کر مسجد کے لیے وقف کرے گا اس کے لیے جنت کے اندر ایک گھر کی بشارت دیتا ہوں. عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ نے یہ کام بھی کیا. اور پھر سن 9 ہجری کے اندر بالکل یہی موسم تھا, شدید گرمی کا موسم, اور کھجوروں کے باغات بالکل تیار تھے. آج کل آپ دیکھتے ہیں کھجوروں کے جو درخت ہیں وہ لدے ہوئے ہیں پھلوں کے ساتھ, کھجوروں کے ساتھ. بالکل یہی موسم تھا. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تبوک کی طرف جانے کا اعلان کر دیا, جنگ تبوک کے لیے. اس وقت مسلمان بہت کمزور تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھا کہ من یجہز جیش العسرۃ فلہ بہ الجنہ. آج کون ہے کہ جو اس تنگ وقت کے اندر, مشکل وقت کے اندر مسلمانوں کی فوج کو سامان جہاد کے ساتھ لیس کرے گا, اس کو تیار کرے گا اور اس کے بدلے میں اس کے لیے جنت. جانتے ہیں عثمان بن عفان نے پھر کتنا پیسہ خرچ کیا؟ 1000 اونٹ وقف کیے تھے اور 100 گھوڑے وقف کیے تھے. صرف یہی نہیں بلکہ اس کے ساتھ 1000 دینار لے کر کے آئے. یاد رہے کہ یہ دینار وہ نہیں جو آج کویت کی کرنسی ہے, بلکہ یہ سونے کی کرنسی تھی. 1 دینار کا وزن 4.25 گرام ہوا کرتا تھا. 1000 دینار جو ہیں وہ لے کر کے آئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جھولی کے اندر آ کے پھینک دیے. کہے یہ آپ کے لیے ہیں, دین کے لیے ہیں, اللہ کے لیے ہیں. آپ ان پیسوں کے ساتھ مسلمانوں کو تیار کریں اور یہ فوج جو ہے وہ تبوک کے لیے روانہ ہو. میرے بھائیوں, 1000 اونٹ, 100 گھوڑے اور 1000 دینار یہ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف سے دیے تھے اس مشکل وقت کے اندر. اسی کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات کہی تھی عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں. آپ نے فرمایا تھا کہ ما علی عثمان ما عمل بعد هذه شيء. آج کے بعد عثمان چاہے جو مرضی کرتے رہیں, آج کے بعد ان پر کوئی گناہ نہیں ہوگا. جو عمل کرتے رہیں ان کو کسی چیز نے نقصان نہیں پہنچانا. میرے بھائیوں, یہ اور اس کے علاوہ بہت سارے ایسے پہلو ہیں جو عثمان بن عفان کی شخصیت کے اندر موجود ہیں. جو پہلو میں نے ذکر کر دیے ہیں, ان کو سامنے رکھتے ہوئے ہمیں چاہیے کہ ہم اس صحابی کی سیرت کو پڑھیں اور اس سیرت کی اتباع کریں, اس کو فالو کریں. اللہ رب العزت ہم سب کو اس کی توفیق دے. استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد, میرے عزیز بھائی اور دوستو, عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت طیبہ کا ایک نمایاں پہلو یہ بھی ہے کہ عثمان بن عفان خود کہتے ہیں کہ جب سے میں مسلمان ہوا, مسلمان ہونے کے بعد کوئی جمعہ نہیں ایسا آیا کہ جس میں نے ایک غلام کو اللہ کے لیے آزاد نہ کرایا. یعنی مسلمان ہونے کے بعد ہر جمعہ کو عثمان بن عفان ایک غلام آزاد کراتے تھے. اپنے پیسوں سے خرید کر, اپنے پیسوں سے اس غلام کو خرید کر اس کو آزاد کر دیتے تھے. غلاموں کو آزادی دلاتے تھے عثمان بن عفان. اور یوں مسلمان ہونے کے بعد عثمان بن عفان نے اپنی پوری زندگی کے اندر 240 غلاموں کو آزاد کروایا. اسی طرح ایک اور پہلو یہ ہے کہ لوگوں کو قرض دیتے تھے, قرض حسن, بغیر کسی سود کے, اور پھر قرض دے کر اس قرض کو معاف کر دیا کرتے تھے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو کسی تنگ دست کو مہلت دیتا ہے, تنگ دست کو جو قرضہ واپس کرنے کی بھی استطاعت نہیں رکھتا, اس کو مہلت دیتا ہے یا پھر اس کو معاف کر دیتا ہے,
اللہ رب العزت اس کو قیامت کے دن اپنی عرش کا سایہ نصیب فرمائے گا کہ اس دن عرش کے سائے کے علاوہ کوئی اور سایہ نہیں ہوگا. یہ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرش باری تعالیٰ کا سایہ حاصل کرنے والے جو خوش نصیب لوگ ہیں ان میں سے ایک ہیں. اسی طرح عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں کو کھانا کھلایا کرتے تھے اور مسجد کے اندر آ کر کھانا رکھ دیتے تھے. اور آپ کو پتہ ہے کہ مسجد نبوی کے اندر بہت ہی فقراء مسلمان رہتے تھے جن کو اہل صفہ کہا جاتا تھا. ان کے لیے کھانا آ کے رکھتے تھے اور اسی طرح باہر سے آنے والے لوگوں کو کھانا کھلاتے تھے. یہ بھی ایک بہت بڑی صفت ہے اسلام کے صفات. اسلام کی جو عالی صفات ہیں، بلند صفات ہیں، ان صفات میں سے ایک صفت یہ ہے. میرے عزیز بھائیوں، عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے اور پھر خلیفہ بننے کے بعد جو عظیم کارنامے انہوں نے سر انجام دیے ان کو ذکر کرنے کے لیے ایک اور خطبہ چاہیے، لیکن ہمارا وقت ختم ہو چکا ہے. ایک آخری بات یہ ہے کہ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ان کے کارناموں میں سے ایک کارنامہ یہ ہے کہ انہوں نے امت کو ایک مصحف پہ جمع کر دیا تھا. فتوحات اسلامیہ کا دائرہ جب بہت وسیع ہوا، خراسان تک فتوحات چلی گئیں اور ادھر مصر فتح ہو گیا، شام فتح ہو گیا، ارمینیا فتح ہو گیا، آذربائیجان فتح ہو گیا، خراسان فتح ہو گیا. بہت سارے ملک جو ہیں وہ اسلامی مملکت کے اندر داخل ہوئے. تو اس وقت مسئلہ یہ بنا کہ لوگوں کے پاس مختلف قرآن مجید تھے، کیونکہ قرآن مجید 7 قراءات پر نازل کیا گیا ہے. یہ حدیث صحیح بخاری کے اندر موجود ہے. تو لوگوں کے اندر اختلاف ہونے لگا، کیونکہ پتہ نہیں تھا لوگوں کو کہ قراءات یوں بھی ہیں یوں بھی ہیں. اختلاف ہونے لگا. تو امت کے اختلاف کو ختم کرنے کے لیے عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک عظیم کارنامہ یہ ہے کہ انہوں نے زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا تھا کہ ایک ہی خط کے اندر مصحف جمع کر دو. پھر وہ مصحف لکھا گیا ہاتھ کے ساتھ اور پھر اسی کے اوپر دوسرے مصحف لکھے گئے. کئی کاتبین وحی جو ہیں انہوں نے مصاحف لکھے اور پھر وہ مصاحف جو ہیں وہ پوری امت اسلامی کے اندر پھیلا دیے گئے. آج یہ جو مصحف ہے یہ رسم عثمانی کے عین مطابق ہے. رسم عثمانی کے عین مطابق یہ مصحف ہمارے سامنے ہے. یہ بھی عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کارناموں میں سے ایک کارنامہ ہے. اللہ تعالی ہم سب کو اس صحابی جلیل کے فضائل کو اور اس صحابی جلیل کے مناقب کو جاننے اور پہچاننے کی توفیق دے اور اللہ ہم سب کو اس کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق دے. اللہ جس طرح ان سے راضی ہوا اللہ ہم سے بھی راضی ہو جائے اور اللہ رب العزت انہی حضرات کی رفاقت میں ہمیں بھی جنت کے اندر داخل فرما دے. اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات وللمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم فرج هم المهمومين ونفس كرب المكروبين وقض الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم آمنا في أوطاننا واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.